کہ سرود رفتہ باز آیت کے نہ نسیم از حجاز آیت کے نہ سرامند روزگار این فقیر دیگر دنائے راز آیت کے نہ۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے قریب سے ہوں گے۔ کیا میں پاکستان کا تاریخی جائزہ لے رہے ہوں اور ماضی کا سفر کرتے کرتے ہم اس موڑ پر آ پہنچے ہیں جب شاعر مشرق حکیم الامت جناب علامہ صاحب اس دنیا کو خیر بات کہہ کر جانے والے ہیں۔ عزیزان نمان، علامہ صاحب کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ بہت علاج کے باوجود کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا، لکھنا پڑھنا بند ہو چکا تھا۔ انہی ایام میں ایک عرب آپ کو ملنے آیا کرتا تھا، وہ نہایت خوش الحان تھا۔ علامہ صاحب اس سے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے اور دوران تلاوت آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ تکیہ تر ہو جاتا۔ علامہ صاحب کے بیٹے جوید صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے مسدس حالی پڑھنے کے لیے کہا، اور جب میں شعر پر پہنچا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے تو آپ ابدیدہ ہو گئے۔ فرماتے ہیں علامہ صاحب کو میں نے کبھی آنسو بہاتے نہیں دیکھا، مگر قرآن مجید سنتے وقت یا اپنا کوئی شعر پڑھتے ہوئے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک کسی کی نوک زباں پر آتے ہی آنکھیں اڑ آتی۔ ان دنوں میں علامہ صاحب کو بس ایک ہی دھن تھی کہ کس طرح حج کر لوں۔ 1937 کے آغاز سے ہی آپ نے حج پر جانے کے لیے جہاز ران کمپنی سے خط و کتابت شروع کر دی تھی، لیکن ان کی صحت تھی کہ دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ بینائی تقریباً ختم ہو چکی تھی اور سفر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ ایک دن حج پر جانے کی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے، عراق ہو کر بھی لوگ حجاز جاتے ہیں، مگر اس راستے پر بڑی دشواریاں ہیں۔ پاس ہی آپ کی بہن بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا آپ کی صحت کے علاوہ آنکھوں میں پانی بھی تو اترا ہوا ہے، ایسی حالت میں حج کا سفر کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ خیر رکھے، اگلے سال آپریشن کے بعد چلے جائیے گا۔ اس پر بڑے دردناک لہجے میں فرماتے ہیں، آنکھوں کا کیا ہے، آخر اندھے بھی تو حج کر ہی آتے۔ اتنا کہنے کے بعد آنکھوں سے آنسو کی بارش شروع ہو گئی۔ نسیمہ جانب بدخواہ گزر کن، ذا حوالہ محمد راز خبر کن۔ مگر چاہتا ہوں، میں تھوڑا جذباتی سا ہو گیا تھا کہ کہتے ہیں کہ اے نسیم، اگر تیرا مدینے کی طرف گزر ہو تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا حال کہہ دینا، انہیں میرے حال کی خبر کر دینا۔ اللہ اکبر۔ 1938 میں آپ نے نئے سال کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا، عہد حاضر علم و دانش اور سیاسی اختراعات میں اپنی بے مثال ترقی پر بجا طور پر متفخر ہے۔ آج زمان و مکان کی تمام مستیں سمٹ رہی ہیں اور انسان قدرت کے راز افشاں کر کے اس کی قوتوں کو اپنے مقاصد کی خاطر استعمال کرنے میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ لیکن تمام ترقی کے باوجود اس زمانے میں ملوکیت کی جبر و استبداد نے جمہوریت، قوم پرستی، اشتراکیت اور فسطائیت اور جانے کیا کیا نقاب اوڑھ رکھے ہیں۔ ان نقابوں کی آڑ میں دنیا کے کونے کونے میں حریت اور شرف انسانیت کی ایسی مٹی پلید ہو رہی ہے کہ تاریخ عالم کو کوئی تاریخ سے تاریخ ورق بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ نام نہاد سیاستدان جنہیں قیادت عوام اور انتظام حکومت کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، قتل و غارت، ظلم و استبداد کے شیاطین ثابت ہوئے ہیں، اور ان حاکموں نے جن کا فرض ایسی اقدار کی سربلندی اور تحفظ تھا جو اعلیٰ انسانیت کی تشکیل و تعمیر کا سبب بنتی ہیں، اپنے مخصوص گروہوں کی طمع اور حرص کی خاطر لاکھوں انسانوں کا خون بہایا ہے اور کروڑوں کو اپنا محکوم بنا لیا ہے۔ پسماندہ اقوام کے ممالک پر قابض ہو کر انہوں نے ان کے مذہب، اخلاق، اقدار، تمدنی روایات اور ادب سب کچھ چھین لیا ہے۔ سارے لوگوں کی آمد کی خوشی میں جب میری نگاہ دنیا پر پڑتی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ خواہ وہ سینا ہو یا فلسطین، ہسپانیہ ہو یا چین، انسان کے ہر ارضی گھر پر غم و اندوہ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں انسان روز بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ سائنس کی تیاری کی ہوئی تباہی کی مشینیں انسانی تمدن کی حاصل کردہ عظیم شاہکاروں کو نیست و نابود کرتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ حکومت تو خود اس آگ و خون کے ڈرامے میں ملوث نہیں، معاشی طور پر کمزور اقوام کا خون چوس رہی ہے۔
یوں معلوم ہوتا ہے کوئی قیامت آ گئی ہے جس میں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور افراتفری کے عالم میں انسانی ہمدردی یا اخوت کی کوئی بھی آواز سنائی نہیں دیتی۔ مفکرین عالم حیرت میں انگشت بدنداں ہیں کہ کیا تہذیب حاضر کی ترقی اور ارتقاء کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے، جو باہمی نفرت کے سبب انسان کی تباہی اور بربادی کے در پہ ہے۔ یاد رکھو، اس دنیا میں انسان کی بقا انسانیت کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے ہی سے ممکن ہے۔ صرف ایک قسم کا اتحاد قابل اعتماد ہے، اور اس اتحاد کی بنیاد ہے قوت انسانی، جو نسل، قومیت، رنگ اور زبان سے بالا تر ہو۔ جب تک اس نام نہاد جمہوریت، قومیت اور ذلت امیز امپیریلزم کا کلا کما نہیں کیا جاتا، جب تک انسان اپنے اعمال کے ذریعے یہ مظاہرہ نہیں کرتے کہ ان کے عقیدے کے مطابق ساری دنیا خداوند تعالیٰ کا ایک واحد خاندان ہے، جب تک نسل اور علاقائی قوموں کے امتیازات قطعی طور پر مٹا نہیں دیے جاتے، اس دنیا میں انسانوں کو کبھی بھی خوشی، مسرت اور اطمینان کی زندگی نصیب نہیں ہوگی، اور آزادی، مساوات، اخوت کے حسین تخیل کو کبھی بھی حقیقت کا جامہ نہ پہنایا جا سکے گا۔ بس ہمیں نئے سال کی ابتدا اس دعا کے ساتھ کرنی چاہیے کہ خداوند کریم دنیا کے حاکموں کو انسانیت اور نوع انسانی کی محبت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب کی صحت دن بدن گرتی گئی، آپ پر کئی بیماریوں نے حملہ کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود امت کی فکر لگی ہوئی تھی، اور دل اللہ اور درد مصطفیٰ پر حاضری کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ اپنے ایک دوست کو خط میں لکھتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ سال حج بھی کر آؤں گا اور دربار رسالت پر حاضری بھی دوں گا، اور وہاں سے ایک ایسا تحفہ لاؤں گا کہ مسلمانان ہند یاد کریں گے۔ عزیز ارمان، وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ ارمغان حجاز جو آپ کی وفات کے بعد 20 اپریل کی رات کو آپ کی طبیعت میں تغیر آنا شروع ہوا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر آپ کے گرد بیٹھے تھے، جن کا خیال تھا کہ اگر رات خیریت سے گزر گئی تو صبح نیا علاج کیا جائے گا۔ اچانک آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ کو بے ہوشی کی دوا دینے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور کہا میں بے ہوشی کے عالم میں مرنا نہیں چاہتا۔ فجر کی اذان شروع ہوئی تو پاس بیٹھے ہوئے دوستوں نے سوچا فکر کی رات کٹ گئی، وہ پاس ہی مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے، بس آپ کا خدمت گزار علی بخش رہ گیا۔ اچانک آپ دونوں ہاتھ دل پر رکھے اور آپ کے منہ سے ہائے نکلی۔ علی بخش نے فوراً آپ کو باہوں میں لے لیا، اور ابھی علی بخش سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کہ آپ نے اللہ کہا اور آپ کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ ٹھیک 5:14 پر فجر کی اذان کے سائے میں اس انسان نے جان افریقہ سپرد کر دی، وہ جو خوف خدا کا مجسمہ اور عشق رسول کا نمونہ تھا۔ سرود رفتہ باز آیت کنایت، نصیب از حجاز آیت کنایت، سرآمد روزگاری فقیرے، دیگر تنائے راز آیت کنایت۔ وہ انسان جو مشرق کی عزت اور اسلام کا فخر تھا، ایسا عارف فلسفی، عاشق رسول، شاعر، فلسفہ اسلام کا ترجمان اور کاروان ملت کا خودی ہاں اسلام کی نشست ثانیہ کا پیغمبر صدیوں بعد اس سرزمین نے دیکھا تھا، جس کا ہر ترانہ بانگ درا تھا، جن کی جاں حزین کی ہر آواز زبور عجم اور دل کی ہر آواز پیام مشرق، ان کے ہر شعر کا پرواز بال جبریل تھا۔ گو ان کی مادی زندگی ختم ہو چکی، لیکن ان کی زندگی کا ہر کارنامہ جاوید نامہ بن کر انشاءاللہ باقی رہے گا۔ آپ کی زندگی ہر لمحہ نیا پیغام تھی۔ آپ توحید خالص کے پرستار، قرآن مجید کے عاشق، دین کامل کے علمدار اور تجدید ملت کے طلبگار تھے۔ آپ کے انگ انگ میں رسول خدا کا عشق سمایا ہوا تھا، اور آپ کی آنکھیں جس میں اسلام کے ہر ناسور پر اشکبار رہتی تھی۔ آپ نے اسلام کے متعلق ایک خواب دیکھا تھا اور اسی خواب کی تعبیر میں پوری عمر لگا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ امت صحیح معنوں میں علامہ صاحب کی رفت و قدر کا اندازہ ہی نہ کر سکی۔ بہت کم تھے جو آپ کو سمجھ سکے، اور جن نے جانا کہ اقبال کیا ہے، شاید اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں۔ آپ اپنی تنہائی کو محسوس کرنے میں حق بجانب تھے۔ آپ کو عمر بھر ایک محرم کی تلاش رہی، اور شاید یہ حسرت آپ اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ ڈاکٹر شاہ صاحب کا واقعہ یاد آ رہا ہے، میں ساتھ بتاتا چلوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مولانا امین اصلاحی
آنکھوں کے آپریشن کے لاہور میں مقیم تھے اور آپریشن میں کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی، تو فرصت کے وقت مولا نے یہ مصرف نکالا کہ علامہ اقبال کا پورا اردو فارسی کا کلام از ابتدا تا انتہا نظر سے گزار لیا۔ اس کے نتیجے کے طور پر ایک عرصہ تک ایک خاص کیفیت مولانا پر طاری رہی، اور حسب عادت مولانا نے اپنے تاثر کا اظہار بھی برملا اور فاشگاف الفاظ میں فرمایا۔ اس سلسلے میں مولانا کے تاثر کا اندازہ دو بسوں سے لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت میرے حافظے میں رہ گئے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم کے بعض مقامات کے بارے میں کچھ مجھے مان سا تھا کہ میں نے ان کی تعبیر جس اسلوب سے کی ہے شاید کوئی اور نہ کر سکے، لیکن علامہ اقبال کے کلام کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ وہ ان مقامات کی تعبیر مجھ سے بہت بہتر پہلے مجھ سے کر چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کلام اقبال پڑھنے کے بعد میرا دل بیٹھ سا گیا ہے کہ اگر ایسا خودی ہاں اس امت میں پیدا ہوا لیکن یہ امت ٹس سے مس نہ ہوئی تو ہما شما کے کرنے سے کیا ہوگا۔ علامہ اقبال پر کئی کتابیں لکھی گئیں اور کئی لکھی جائیں گی، لیکن اقبال سمجھ نہیں آئے گا۔ اقبال صرف اس کو سمجھ آئے گا جس کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوگا، جس کی نگاہیں ایک طرف خدا کے آخری پیغام کی زندہ حقیقتوں پر لگی ہوں اور دوسری طرف ان حقیقتوں کے محو راز کے حیات بخش کلام پر، تو اس کو سمجھ آئے گا کہ جس کو وہ خالی شاعر سمجھ بیٹھے تھے ان کا اصل مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ نے امت کی اس حالت کا شکوہ کیا اور دیکھیے ذرا کن الفاظ سے کیا۔ اور فارسی شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ راز جو میں نے انہیں برملا کہہ دیا اس پر یہ نہیں چلے، انہوں نے میرے کھجور کے درخت کا پھل نہیں کھایا۔ اے میرے آقا، اے امت کے سچے رہنما، میں اپنا کلام و پیغام کی داد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتا ہوں، کیونکہ میرے دوستوں نے، میرے خیر خواہوں نے مجھے فقط غزل کو شاعر سمجھ لیا ہے۔ اس بیان کو بہرحال میں یہیں تک رکھتے ہیں، یہیں پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس سے آگے چلوں گا تو پھر کچھ کہہ نہیں پاؤں گا۔ اپنا اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ پھر اس سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔